محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ جھوم اٹھیں گے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ دراصل دو چھوٹے بچے کی موت ہو جاتی ہے اور وہ دونوں بچے انتقال کرنے کے بعد پھر سے دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ آخر وہ دونوں بچے پھر سے کیسے زندہ ہو گئے؟ حالانکہ یہ معمول ہے کہ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو پھر لوٹ کر نہیں آتا ہے، لیکن وہ دونوں بچے آخر کیوں زندہ ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پوری بات کو سننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ کے سینے میں مدینے والے کی محبت ہے تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو دوستو آئیے چلتے ہیں سیدھے واقعے کی جانب، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی دعوت کو رد نہیں فرماتے۔ ایک دن آپ کو حضرت جابر نے دعوت دی تو آپ نے فرمایا کہ اے جابر، میں فلاں دن تیرے گھر مہمان بنوں گا، میں فلاں دن تیرے گھر آؤں گا۔ جب وہ مقررہ دن آیا جس دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جابر کے گھر جانے کا وعدہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن جابر کے گھر تشریف لے گئے۔ جب جابر نے اپنے گھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوئے، اور حضرت جابر نے مشک آمیز پانی کا چھڑکاؤ کیا اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھر اندر تشریف لانے کے لیے عرض کی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر آئے تو حضرت جابر نے اپنے گھر کے بکری کے بچے کو ذبح کیا، پھر اسے پکانے کے لیے اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے تھے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا، آ تجھے بتاؤں ابھی ہمارے ابو نے ہماری بکری کے بچے کو کس طرح سے ذبح کیا۔ اس نے چھوٹے کو زمین پر لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلا دی اور نادانی سے اسے ذبح کر دیا۔ جب حضرت جابر کی بیوی نے دیکھا تو دوڑ کر اس کے طرف آئی، لیکن وہ بڑا لڑکا خوف کے مارے، ڈر کے مارے مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ ماں اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، جس کے خوف سے ڈر کر وہ بچہ چھت سے گر گیا، اور گرتے ہی وہ بچہ انتقال ہو جاتا ہے، اس بچے کی موت ہو جاتی ہے۔ اس ماں نے اس بچے کے موت کے اوپر بھی صبر کیا اور چھوٹے بیٹے کے موت پر بھی صبر کیا، اور نہ رویا نہ دھویا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ہم روئیں گے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت میں کہیں کوئی خلل نہ ہو جائے، اور یہ واقعہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت کہیں متغیر نہ ہو جائے۔ اس لیے اس نے دونوں بچوں پر ایک کپڑا ڈال دیا اور کسی کو اس حادثے کی خبر نہیں ہونے دی۔ اگرچہ وہ ظاہری طور سے خوش تھی، لیکن باطنی طور پہ خون کے گھونٹ پی رہی تھی۔ تو دوستو حضرت جابر نے جب گوشت تیار ہو گیا تو حضرت جابر وہ کھانا لے کر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ حضرت جبرائیل امی فوراً نازل ہوئے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیے، اور حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ آپ اپنے ساتھ جابر کے دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ لے کر کھانا کھائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جابر کو حکم دیا کہ اے جابر،
جاؤ اپنے دونوں بچوں کو بلا کر کے لے آؤ۔ حضرت جابر دوڑتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ دونوں بچے کہاں ہیں؟ تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ کہیں باہر گئے ہیں۔ جابر نے آ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی کہ یا رسول اللہ اس وقت بچے گھر پہ موجود نہیں ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے جابر، یہ تمہارے پیغمبر کا حکم نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ تو دوستو، جب اس بیوی کو دوبارہ پوچھا گیا کہ بچے کہاں گئے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں گے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ تو اس کی بیوی نے اپنے اس خبر سے اور اس واقعے سے پردہ اٹھایا اور اس کی بیوی روتی ہوئی اپنے دونوں بچوں کی لاش پر سے کپڑا ہٹایا اور پورا واقعہ اپنے شوہر کو سنایا۔ ان کے شوہر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے دونوں بچوں کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ ان بچوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر دعا کریں اور آپ ان بچوں کی زندگی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں، زندگی اللہ دینے والا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور بچوں کے لیے دعا فرمائی۔ اسی وقت اللہ رب العزت کے حکم سے وہ دونوں بچے زندہ ہو گئے اور دونوں بچوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانے کو تناول بھی فرمایا۔ دنیا والوں دیکھ لو قدرت رسول اللہ کی۔